لہٰذا میرے معصوم فرماتے ہیں العلم نور، علم، اچھا یہی میں ایک جملہ کہہ دوں، کیسے طے کریں کہ یہ علم بھی ہے یا نہیں کہ جس کو اس نے ڈگری کی صورت میں حاصل کر لیا ہے؟ یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو گیا، یہ عالم بھی ہے یا نہیں؟ یہ دانشور بھی ہے، یہ علم بھی ہے اس کے پاس سے نہیں ہے؟ یہ تو پروفیسر ہے، یہ تو پڑھاتا ہے، اس نے تو 4 کتابیں لکھی ہیں مگر فیصلے غلط کرتا ہے۔ اس کی زبان پر حکمت نہیں آتی، اس کی سوچ میں حکمت نہیں آتی، اس کے فیصلوں میں حکمت نہیں آتی، یہ اکثر غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا بہت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم ضرور حاصل کیا ہے مگر اس کا علم کان سے آ کر زبان سے نکل گیا، اس کا علم دل میں نہیں اترا۔ اور معصوم فرماتے ہیں علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ تو علم کی جگہ دماغ نہیں ہے، دل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جنہوں نے اپنے علم کو اپنے دل میں اتارا ہے، بھائی بچوں جوانوں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے نوکری مل جائے تو سمجھے کہ اس نے کان سے سن کر زبان سے نکالنے والا علم لیا ہے، جو نور ہے وہ نہیں لیا۔ تم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تم نوکری مل جائے، یا اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تمہیں شعور مل جائے، تم اچھے انسان بن جاؤ، تم مضبوط اعصاب کے انسان بن جاؤ۔ تمہیں بظاہر نوکری نہیں ملی مگر ان نوکریاں رکھنے والوں سے زیادہ سمجھدار ہو۔ طے کیا جائے کہ علم کا کام ہمیں نوکری کروانا ہے یا سرداری کروانا ہے۔ اگر علم سرداری کروا رہا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ بڑھائیے گا، اگر علم سردار بنا رہا ہے تو سمجھیں وہ علم ہے، اور اگر علم ہمیں نوکر بنا رہا ہے، علم ہمیں کسی کا ماتحت بنا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات میں کئی سال پہلے بھی اپنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، اور پھر آج یہ جگہ آئی ہے تو میں ایک تکرار کروں، اللہ نے ہمیں غلام بننے کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں سردار بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر 17ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر بن سکتے ہو تو نوکری کرو، اور اگر یہ گریڈ نہیں لے سکتے اور اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے ہو اپنی قابلیت کی بنیاد پر، پرچی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں، قابلیت کی بنیاد پر اگر ان ڈگریوں ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم نوکری تلاش کریں۔ میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اور اگر قابلیت کی بنیاد پر ہم ان منصبوں تک نہیں پہنچ سکتے تو نوکری نہ کریں، کاروبار کریں۔ کاروبار کی طرف جائے میری قوم کا بچہ، ہمارے پاکستانی کاروبار کی طرف جائیں جتنا۔ اچھا پھر ضروری تو نہیں ہے کہ یہ تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نا، تو پھر آپ خود غور کریں گے، خود سوچیں گے، خود دیکھیں گے کہ آپ کو کون سے کاروبار کی طرف جانا ہے، کون سا کاروبار آپ کے مزاج اور آپ کے ماحول کے مطابق ہے، آپ کی کون سے کاروبار کے اندر صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کاروبار کی طرف جائے تو بس جو سامنے آیا وہ کاروبار شروع کر دیا جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا، ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ نے سردار بننے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی فرما رہے ہیں، علی والے تو ویسے ہی سردار ہوتے ہیں۔ علی نے، میرے مولا فرماتے ہیں لا تجعل نفسک، حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، مولا علی کا فرمان آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لا تجعل نفسک عبدا لغیرک، اے میرے چاہنے والے اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ اگر میری بات آپ کو پہنچ رہی ہے تو۔ اے میرے چاہنے والوں لا تجعل نفسک عبدا لغیرک، اپنے غیر کا اپنے آپ کو غلام نہ بنا، بندہ نہ بنا، بل فقط خلق اللہ وجعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے حر بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ آزاد مرد، آزاد منش، خود سے سوچنے والا۔ کیا فرق ہے بھائی غلام میں اور آزاد میں؟ جو خود سے نہ سوچتا ہو وہ غلام ہے۔ بہت سو کے تو بدن غلام ہوتے ہیں اور کچھ کے ذہن غلام ہوتے ہیں۔ جن کے ذہن غلام ہوں وہ علی والا نہیں ہو سکتا جی، اور جب ذہن آزاد ہو جائے تو وہ تو بدن خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن آزاد ہے اس کا ذہن بھی آزاد ہو، مگر یہ ضروری ہے جس کا ذہن آزاد ہے اس کا بدن آزاد ہو۔ ذہن اگر آزاد ہو جائے گا بدن خود ہی آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن آزاد ہے اس کا ذہن بھی آزاد ہو۔ لہذا ہمیں علم جو نور ہے اس کی تلاش ہے۔ عقل، میں نے ایک جملہ کہا آپ سے اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں، یہ خالصتاً فلسفی گفتگو اور خالصتاً مدرسے کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ عقل، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک ظرف ہے، بھائی مصطفیٰ میں نے غلط تو نہیں کیا انہیں اوپر بلا کے جی؟ عقل میں نے عرض کیا کہ ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے، یہ ظرف بھی تو مختلف ہے، ایک ٹپ ہے، ایک مثال کے طور پر ڈرم ہے، ایک بڑی ٹنکی ہے، ایک تالاب ہے جی، وہ بھی تو ظرف ہے، ایک نہر ہے، بہرحال وہ اس کے بھی تو حدود ہے نا، حدود ہے تو وہ بھی ظرف ہے، حتی سمندر ہے وہ بھی تو ایک محدود ہے نا، وہ جو گلاس میں چند گھونٹ پانی ہے، وہ جو سمندر میں پانی ہے، دونوں میں فاصلہ بہت ہے مگر محدود وہ بھی ہے، محدود یہ بھی ہے جی۔ یہ جو ظرف ہے نا، ظرف ہے تو محدود ہے، سمندر بھی ہے تب بھی محدود ہے۔
تو یہ جو ظرف ہے پر ہو جاتا ہے، اس میں ایک پاؤ پانی آئے گا زیادہ سے زیادہ، جو گلاس سامنے رکھا ہوا ہے جی، پریکٹیکل تو نہیں کروا کے دکھاؤں گا مگر دکھائیے، یہ جو مثلا اس میں زیادہ سے زیادہ ایک پاؤ پانی آئے گا، ایسا ہی ہے، اور سرائی ہے جیسے، اس کے اندر ممکن ہے کہ 2-3 کلو پانی آ جائے، اس میں کتنا آئے گا؟ ایک پاؤ پانی آ جائے گا زیادہ، ایک حد ہے اس کی، سمندر میں کتنا پانی آ رہا ہے۔ تو ظرف کے پیمانے بھی مختلف ہیں، یہ پر ہو جائے گا ایک پاؤ کے بعد، اور جیسے ہی پر ہوگا تو یہ چھلکنے لگے گا، اس کا پانی اس کا باہر آنے لگے گا، ظرف پر ہو گیا ہے، ایسا ہی ہے۔ عقل وہ واحد ظرف ہے جو مظروف کے ڈالنے سے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ بڑی عنایت، صلوات پڑھ لیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ تو محدود ہو جائے گا۔ لہذا مجھے اچھا کیا اس عقل کے اندر ظرف، یہ عقل ظرف، اس میں جو مظروف ہے وہ کیا ڈلے گا؟ مظروف ہے علم، ظرف ہے عقل، مظروف ہے علم۔ جتنا میں علم بڑھاتا چلا جاؤں گا اتنا ہی یہ ظرف بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جملے میرے مولا علی کے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ العقل وعاء، صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ شاید سرائکی یا سندھی میں ویا کہتے ہیں، ویا کہتے ہیں نا، کس کو یعنی نہیں ویا آیو ویو وہ آیا نہیں، ظرف کو کہتے ہیں نا ظرف کو۔ مجھے تھا ذہن میں کہ تھوڑی بہت سندھی آتی ہے مجھے، تو مجھے تھا کہ یہ ہے، یہ ہماری زبان میں بھی ہے، عربی میں بھی ویا کہتے ہیں ظرف کو، ویا، واو عین الف حمزہ، ویا۔ مولا فرماتے ہیں العقل وعاء، عقل ایک ظرف ہے جو مظروف کے ڈالنے سے بڑھ جاتا ہے۔